الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ میں کیسر عزیز۔ دوستو، بے نظیر کفالت پروگرام میں جو اہل خواتین ہیں وہ بار بار یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آ رہے، اور ہم کو فارم جمع کرائے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور بعض خواتین کو تو 9 ماہ بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے جو ہے وہ تعلیمی وظائف نہیں آ رہے، جبکہ ان کو سہمائی قسط ریگولر مل رہی ہے۔ تو بچوں کے تعلیمی وظائف نہ آنے کی 3 اہم بڑی وجوہات ہیں، جس کے اوپر آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف کو روک دیا جاتا ہے، یا آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف کا فارم جو ہے وہ نامکمل ہونے کی صورت میں ریفیوز کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف میں نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی 3 بڑی اہم وجوہات ہیں، اور ان 3 وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کے بچوں کے وظائف نہیں آتے۔ اگر آپ ان میں درستگی کر لیں تو آپ کے بچوں کے وظائف شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ بیسیکلی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وظائف نہیں مل رہے، تو آپ نے ان کو کس طرح دور کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے وظیفہ لینا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو وجہ یہ ہے، باوجہ نقل مکانی آپ کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیمی وظائف نہیں ملتے۔ آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں، وہاں آپ کے بچے جو ہے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کرایہ دار ہیں، آپ نے مکان تبدیل کیا، دوسرے علاقے میں چلے گئے، آپ نے اس اسکول سے بچوں کو ہٹا کر دوسرے اسکول میں داخل کرا دیا، یا آپ ملازمت پیشہ ہیں اور آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو آپ دوسرے علاقے میں چلے گئے ہیں، وہاں جا کر آپ نے بچوں کو داخل کرا دیا دوسرے اسکول میں، یا پھر آپ نے شہر تبدیل کیا ہے، آپ دوسرے شہر میں روزگار یا کاروبار کی وجہ سے گئے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے اسکول چینج کیا ہے۔ تو یہاں آپ بیسیکلی ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے علاقے سے نقل مکانی کی ہے، اسکول آپ نے چینج کیا، تو سب سے پہلے آپ دوبارہ اس اسکول سے فارم فل کروائیں اور بی ایس پی کے دفتر میں جمع کرائیں، ان کو اطلاع دیں، تاکہ جب وہ آپ کے بچوں کا اسٹیٹس لیں تو آپ کے بچے کے نئے اسکول سے لیں، نہ کہ پرانے اسکول سے لیں۔ دوسرا جو نااہل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرموٹ ہو گیا اگلی کلاس میں۔ فار ایگزامپل، آپ کا بچہ جو ہے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، جس اسکول میں پڑھتا ہے وہ اسکول پرائمری تک ہے، آپ کا بچہ 5ویں کلیئر کر گیا ہے، اب وہ 6ٹھی میں گیا ہے، تو آپ نے بچے کو مڈل اسکول میں داخلہ دلوا دیا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر بھی آپ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا بچہ پرموٹ ہو کر اگلی کلاس میں گیا، جو ہے وہ مڈل اسکول میں گیا، تو آپ اپنے بچے کا فارم دوبارہ سبمٹ کرائیں۔ آپ فارم سبمٹ نہیں کراتے، آپ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ بی ایس پی والے آپ کے بچے کا اسٹیٹس پرانے اسکول سے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ تو ہمارے پاس داخل ہی نہیں ہے۔ تو باوجہ پرموشن آپ کا جو بچہ ہے اگلی کلاس میں پرموٹ ہو گیا ہے، مثلاً پرائمری اسکول سے وہ مڈل کی طرف گیا ہے اور مڈل سے ہائی کی طرف گیا ہے یا کالج میں گیا ہے، تو جیسے ہی اس نے انسٹیٹیوٹ تبدیل کیا ہے، اس کا کرائٹیریا تبدیل ہوا ہے، پرائمری سے مڈل، مڈل سے ہائی، تو آپ نے اس طرح بچے کا فارم فوری طور پر دوبارہ جمع کرانا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کا بچہ 4تھی کلاس میں پڑھتا ہے تو وہ 5ویں میں گیا تو آپ دوبارہ فارم جمع کرا دیں گے، نہیں کرائیں گے۔ اگر سکول چینج کیا آپ نے، بچہ کلاس پرموٹ کر گیا ہے، اگلی کلاس میں وہ چلا گیا ہے، اور اس سکول تک وہ یعنی اس سکول میں اب نہیں رہا کیونکہ وہ سکول پرائمری تک تھا، اب اس کو آپ نے مڈل میں داخلہ دلوا دیا ہے، تو آپ کو اگلے اسکول کا فارم فل کروا کر وہاں جمع کروانا ہے۔ تو یہ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کے بچوں کے وظائف نہیں ملیں گے۔ تیسری جو اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی اسکول میں حاضری 70% یا اس سے زائد ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی حاضری اسکول میں 70% سے زائد نہیں ہے، یا 70% نہیں ہے، 70% سے کم ہے، تب بھی آپ کے بچے اس پروگرام میں اہل نہیں ہوں گے۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات تھی بے نظیر بچوں کے تعلیمی وظائف میں نااہل ہونے کی، بچوں کے وظائف نہ ہونے کی۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے، ان 3 وجوہات کو آپ نے اب اس کا متبادل کیا ہے کہ آپ نے جب سکول تبدیل کرانا ہے تو آپ نے فارم نیا سبمٹ کرانا ہے، باوجہ نقل مکانی یا باوجہ کلاس پروموشن۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کی آپ نے حاضری یقینی بنانی ہے، اور اگر آپ یہ چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کے بچے 100% بچوں کے تعلیمی وظائف میں اہل ہو جائیں گے، اور سمائی قسط کے ساتھ آپ کے بچوں کی جو ہے تعلیمی وظائف کی قسط بھی آ جائے گی۔ تو اس کے اوپر آپ عمل کریں، اس انفارمیشن کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں
تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور جن کو اس بارے میں علم نہیں ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہو سکے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔